کل کہا تھا کہ آپ لوگ جب باب ہے لکھا ہوا تو باب بھی پڑھیے گا، تاکہ یہ پتا چلے کہ کس باب کی حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن آج بھی آپ لوگوں نے باب نہیں پڑھا، باب پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللهم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ قال المصنف رحمه الله تبارک وتعالى وإيانا باب الوضوء، وضو کا باب، وعنہ، عنہ مانے انہی سے روایت ہے، انہی سے روایت ہے۔ یہ عنہ کب کہتے ہیں؟ کہا کہ جب اس سے پہلے والی حدیث، یعنی یہ حدیث نمبر 35 ہے مثال کے طور پر، تو اس سے پہلے کی روایت جو 34 نمبر کی تھی، اس کے راوی جو ہیں وہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ تو جب آپ کتاب آپ کے سامنے ہوتی تو آپ اس کو دیکھتے کہ اس سے پہلے کے راوی کون ہیں۔ وعن ہو، وعن ہو یعنی انہی سے روایت، انہی سے مانے جس نے اس سے پہلے کی حدیث روایت کی ہے، تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہے، نام آپ سب کو معلوم ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے نیند سے بیدار ہو جائے، نیند سے جگے، سو کر کے اٹھے، فلا یغمس یدہ، تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، فی الاناء، فلا یغمس یدہ فی الاناء، یغمس ابھی مکھی والے میں پڑھے تھے آپ نے، مکھی والی روایت جو آپ کے سامنے گزری ہے، وہاں آپ نے اس کا معنی پڑھا ہے کہ اس کو ڈبانے کے معنی، یعنی ہاتھ نہ ڈبائے، کہاں؟ برتن میں، حتی یغسلہا ثلاثا، یہاں تک کہ ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لے۔ فإنہ لا یدری، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے، این باتت یدہ، اس کے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے، ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے، مطلب نیند کی حالت میں ہاتھ کہاں کہاں گردش کرتا رہا، اور جسم کے کس حصے میں وہ گھومتا رہا، مس کرتا رہا، چھوتا رہا۔ نیند کی حالت میں انسان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی ہیں، اور اسی لیے جو ہے نا، نیند جو ہے ناقض وضو ہے جی۔ کیوں ناقض وضو ہے؟ کیا صرف سونا ناقض وضو ہے؟ یہ سونا کیا ناقض وضو ہے؟ تو کہیے گا نہیں، بلکہ سونا جو ہے، سونا مانے سونا نیند والا، پہننے والا سونا نہیں، میٹل نہیں، سونا یہ ناقض وضو ایسے ہے کہ سونے والے کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کا وضو برقرار ہے کہ نہیں ہے، نیند میں سو گیا، اب اسے معلوم نہیں۔ اسی لیے کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی اگر سو کر کے بیدار ہو تو اسے وضو کرنا چاہیے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر کہا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی سو کر کے اٹھے اور بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل 3 مرتبہ اس کو دھو لے، اور اس کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالے۔ پہلے زمانے میں حوض ہوا کرتا تھا، ٹب ہوتا تھا، اس میں لوگ پانی اکٹھا کرتے تھے، جمع کرتے تھے، ہاں، پانی اکٹھا اور جمع کرتے تھے اس میں، اور جو جیسے آج کل کے زمانے میں مگ ہے یا جگ ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، اتنی سہولت نہیں تھی، تو لوگ کیا کرتے تھے، ہاتھی سے پانی نکال کر کے کام کرتے تھے۔ تو کہا کہ سو کر کے جب بیدار ہو تو ہاتھ اس میں نہ ڈالو، کیونکہ نجاست اگر ہاتھ میں ہے تو اس سے پانی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کو اس سے گھن بھی محسوس ہو سکتی ہے اور وہ پانی استعمال نہیں کرے گا، لہذا ہاتھ دھو کر کے اس میں ڈالو برتن میں اپنا ہاتھ، تاکہ وہ پانی جو ہے وہ محفوظ رہے نجاست سے بھی اور کراہت سے بھی۔ یہ باب الوضو ہے نا؟ اس کی تشریح پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر حدیث کو کی تشریح کریں گے۔ وضو واو کے ضمہ کے ساتھ، یعنی واو کے اوپر پیش ہے نا، یہ اس عمل کو کہتے ہیں جو آدمی وضو میں کرتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں جو آدمی وضو میں کرتا ہے۔ اور اگر وضو کہیں گے واو کے فتحہ کے ساتھ وضو، تو اس کا معنی ہوگا وہ پانی
جس سے وضو کیا جاتا ہے، وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو جو ہے اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں کہ پانی کو اپنے جسم کے ان حصوں کے اوپر جہاں شریعت نے اجازت دی ہے استعمال کرنے کی، ان کے اوپر استعمال کرنا ایک مخصوص صفت کے اوپر، جیسا کہ شریعت نے حکم دیا ہے، پے در پے کرنا، لگاتار کرنا، لگاتار کرنا۔ ایسا نہیں کہ ابھی ایک وضو کیا اور جسم کے ایک حصے کو دھوئے، پھر بعد میں لگ گئے وہ حصہ خشک ہو گیا، وہ حصہ خشک ہو گیا، پھر وہ حصہ خشک ہو گیا پھر کیا، تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے، لگاتار پے در پے وضو کرنا ہے، پے در پے وضو کرنا ہے۔ ایک سیکنڈ۔ جی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وضو کا حکم دیا ہے، لہذا وضو کرنا یہ ثابت ہے قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اجماع امت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم الى آخر الآیہ، کہ اے ایمان لانے والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، اور اگر بے وضو ہو تو تم وضو کر لو، چہرہ دھو، ہاتھ دھو، اور جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے بے شمار احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، کہ آپ نے وضو کر کے بتلایا کہ کس طرح سے وضو کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کے بعد آپ کے اصحاب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وضو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بیان کیا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا اور علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اگر کوئی آدمی ناپاک ہے تو یہاں تک کہ اگر حدث اصغر ہے اس کو، تو اس کی نماز نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، طہارت، کہ اس کے بغیر انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، انسان کی نماز اس کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اب شریعت کے معاملے کو اٹھا کر کے دیکھیں تو سنت نے یا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزگی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، جیسے ایک حدیث ابھی آپ پڑھ چکے اس تعلق سے۔ اسی طرح سے ایک حدیث سے کہا، اذا استيقظ احدكم من منامه، تم میں کا کوئی آدمی اگر اپنے نیند سے بیدار ہو، فلیستنثر ثلاثا، تو 3 مرتبہ اپنا ناک صاف کرے، فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ، اس لیے کہ شیطان اس کے ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ روایت جو ابھی آپ پڑھے ہیں کہ فلا یغمس یدہ حتی یغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ اسی طریقے سے وضو کرنے والوں کی فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہا انہم یبعثون یوم القیامت، یہ وضو کرنے والے لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، غرم محجلین من آثار الوضو، پچکلیاں بنا کر کے، یعنی جہاں جہاں یہ وضو کا پانی لگتا ہوگا اور چہرہ دھوتے ہوں گے، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں،
تو یہ وضو کے آثار کی وجہ سے وہ کیا ہو، چمکدار ہوگا معاملہ، وہ چمکدار ہوگا وضو کے آثار کی وجہ سے۔ تو یہ سب فضیلت کی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وضو کرنا جو ہے وہ اگر آدمی ناپاک ہے، حدث اصغر اس کو لاحق ہے اور وہ وضو نہیں کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور نماز کے لیے ضروری ہے۔ اس باب میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ ظاہر ہے ہم لوگ پوری حدیث تو پڑھتے نہیں ہیں، ہاں، مطلب باب کی چند احادیث جو منتخب کیے گئے ہیں انہی کی تشریح ہوتی ہے، انہی کو ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے اس کی تشریح ہم آپ کے سامنے آج کریں گے انشاءاللہ، جس کو ابھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اور وضو کا طریقہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے بعد کے مستوی میں آپ لوگ پڑھیے گا، اس کے بعد کے مستوی میں وضو کا طریقہ پڑھایا جائے گا۔ حدیث کی شرح دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا استيقظ احدكم من نومه، استيقظ نیند سے بیدار ہونے کو کہتے ہیں، نیند سے بیدار ہونے کو کہتے ہیں، اور اسی سے استیقاظ، استيقظ يستيقظ، استیقاظ تیقظ کے معنی میں، یعنی بیدار ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور یہ شرط ہے، اذا جو ہے یہ شرط ہے، اور اس کا جواب کیا ہے، فلا یغمس یدہ، غمس یغمس غمسا، ضرب یضرب سے، یعنی اپنے ہاتھ کو نہ ڈالے پانی میں، اور ہاتھ سے مراد یہاں پہ ہتھیلی ہے، کف، ہتھیلی کا حصہ جس کو کہتے ہیں ہتھیلی، وہ ہے، یعنی وہاں سے جہاں سے آدمی گھڑی پہنتا ہے یا یہ جو جوائنٹ ہے وہاں سے نیچے کا حصہ ہتھیلی، اور اس میں جو ہے وہ ہتھیلی جو ہے اندرونی حصہ، اور انگلی، اور اس کے باہر کا حصہ، یہ سب کے سب اس میں داخل ہے۔ فلا یغمس یدہ، غمس یغمسو کے معنی کسی چیز کو غائب کر دینا، یعنی ہاتھ کو پانی میں نہ ڈالے، جیسے مکھی کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ مکھی کو وہ پانی میں ڈبو دے، پانی میں غائب کر دے۔ آگے کہا فإنہ لا یدری، یہ اشارہ ہے علت کی طرف، کہ کیوں ہاتھ دھونے کے لیے کہہ رہے ہیں، کہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں نجاست لگی ہوئی ہو، نجاست ہاتھ میں لگی ہوئی ہو، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں گردش کر رہا تھا، نیند کی حالت میں اس کو اس کا ادراک اور پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی رات کو سو کر کے بیدار ہوتا ہے تو ایسی صورت میں 3 مرتبہ اس کا ہاتھ دھونا واجب ہے، 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ دھوئے گا تو نہیں ہوگا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ دھوئے گا تو نہیں ہوگا، اور اس سے یہ بھی کیونکہ 3 مرتبہ کی قید ہے حدیث میں، جیسے کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو وہاں کہا 7 مرتبہ دھو، یہاں 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ بیدار ہو تو 3 مرتبہ دھو، خوب اچھی سے صفائی کر لو۔ اور اگر ہاتھ بولا جائے تو اس سے مراد جو ہے نا صرف ہتھیلی ہے، صرف ہتھیلی ہے۔ اگر کھانا کھانے کے لیے کوئی آدمی بیٹھا ہے اور کہیے کہ ہاتھ دھو، تو اس کا کیا مطلب ہے، پورا اوپر سے لے کے نیچے تک ہاتھ دھوئے گا؟ نہیں، صرف ہتھیلی دھوئے گا۔ اس میں ہتھیلی کے اوپر کا جو معاملہ ہے جس کو ہم لوگ بازو کہتے ہیں یا ذراع کہتے ہیں، ہے نا، ہاتھ جس کو کہتے ہیں، وہ اس میں نہیں آئے گا، وہ اس میں نہیں آئے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ واجب ہے
کوئی آدمی سو کر کے اٹھے تو ہاتھ دھوئے، اور جمہور کے نزدیک یہ عمل مستحب ہے، جمہور کے نزدیک یہ عمل مستحب ہے۔ اب سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رات کو سو کر کے بیدار ہوا، دن کو سو کر کے بیدار ہوا تو دھوئے گا کہ نہیں دھوئے گا؟ ہم نے کہا کہ رات کو، کہا کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ وہی کہہ رہے ہیں، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، باتا یبیتو کے معنی رات گزارنا، باتا یبیتو بیتوتا، یہ کہتے ہیں رات کی نیند کو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ رات کی نیند میں دھونا ہے ہاتھ کو، لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، چاہے رات میں سوئے یا دن میں سوئے، کہ اگر دن میں بھی سویا ہے تو وہ عمل ہو سکتا ہے جو رات میں سویا ہے، تو یعنی ہاتھ اس کا جسم کے کسی بھی حصے میں گردش کر سکتا ہے، یہ رات میں بھی ہو سکتا ہے، دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم صرف رات کے نیند سے ہے، کیونکہ یہاں باتت کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رات کی نیند مراد ہے اس سے۔ بہرحال اگر دونوں دن اور رات دونوں کی نیند سے دھوئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو برتن میں داخل کرنے سے منع فرمایا قبل اس کے کہ آدمی اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ اب 3 مرتبہ کہنا یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اور 3 مرتبہ دھوئے بغیر اس کو داخل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئے بغیر اس کو داخل نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ شریعت نے عبادتوں کے اندر احتیاط رکھی ہے، عبادتوں کے اندر احتیاط رکھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے احتیاط رکھی ہے کہ آدمی کی عبادت وہ خراب نہ ہو، اور آدمی پاکیزگی اور صاف ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ لہذا یہ حدیث پاکی، طہارت اور صفائی کے متعلق اسلامی تعلیمات کے اوپر دلالت کرتی ہے، اسلامی تعلیمات کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے فقہا کے نزدیک نیند جو ہے وہ ایک ایسی حالت ہے کہ جس میں انسان اپنے جسم کے اوپر قابو نہیں رکھتا ہے۔ نیند کے دوران ہاتھ کس نجاست یا کسی بھی نجاست یا نجس چیز کو بھی اور کسی بھی پاکیزہ چیز کو بھی چھو سکتا ہے، اور انسان کو اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ ہاتھ دھونے کی حکمت یہ ہے کہ پانی کو نجاست یا گندگی سے محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح سے صفائی اور ستھرائی کا یہ اصول ہے کہ اسلام جسمانی اور روحانی دونوں صفائیوں کے اوپر زور دیتا ہے، اور یہ عمل صفائی کی عادت کو فروغ دیتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی جب سویا ہوا ہے اور اس کو حکم ہو رہا ہے کہ ہاتھ دھو، تو جو آدمی باہر گیا ہے اور کام کر کے آ رہا ہے اور مختلف چیزوں کو چھوا ہے اور سب کچھ کیا ہے، وہ بغیر ہاتھ دھوئے کیسے رہ سکتا ہے؟ تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تم گھر پہ ہی ہو، بستر پہ ہی ہو، اور سو کر کے اٹھے ہو تب بھی ہاتھ دھو۔ تو ظاہر ہے جب کوئی آدمی باہر گیا ہو، ادھر ادھر کا سامان پکڑا ہو، کئی لوگوں سے وہ ملا ہو، کئی چیزوں کو چھوا ہو، کئی چیزوں کو دیکھا ہو، تو چاہیے کہ وہ ہاتھ دھوئے۔ یہ عادت دیکھیے کتنی زبردست ہے۔ دنیا نے ہاتھ دھونا کورونا کے ٹائم میں سیکھا، لیکن ہم جس شریعت اور دین کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھونے کی ترغیب ہم کو کب سے دی ہے دیکھیے۔ اگر ان تمام چیزوں کے اوپر آدمی عمل کرے تو کتنی پاکیزگی سے اس کی زندگی گزر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک احتیاطی حکم ہے کہ نجاست اگر یقینی نہ بھی ہو تب بھی آدمی ہاتھ دھو لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ فقہی مذاہب کا تذکرہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کر دیا گیا ہے، اور 3 بار دھونا ہے یہ بھی بتلا دیا گیا، تاکہ پورے طور پہ تاکید ہو جائے کہ ہاتھ ایک دم صاف ستھرا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ حکم
اس وقت کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، جب خاص طور پہ لوگ برتنوں میں ہاتھ ڈال کر کے وضو وغیرہ کرتے تھے۔ اور آج بھی بعض مساجد میں دیکھیے گا حوض بنا ہے، تو لوگ جو ہے حوض میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں جیسا تیسا، سامنے والا آدمی جو ہوتا ہے اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو ہاتھ پہلے آدمی دھو لے، صاف ستھرا کر لے، اور اس کے بعد برتن میں داخل کرے۔ اور نجاست سے بچاؤ کا طریقہ اس کے حدیث کے اندر بیان کیا گیا، تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی وضو سے، کسی پانی سے وضو کیا، لیکن اب شیطان کو موقع مل گیا، وہ وسوسہ ڈال رہا ہے، پتہ نہیں جس پانی سے تم نے وضو کیا ہے اس میں وہ پاک پانی تھا یا نہیں تھا، وہ کہیں ناپاک پانی تو نہیں تھا، کہیں کچھ تو نہیں تھا۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، یہی سوچے جا رہا ہے، تو شیطان اس کے نماز کو اچک رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غسل کیا جاتا ہے وہاں استنجا کرنے سے منع فرمایا، وہاں استنجا مت کرو۔ کہا کیوں؟ کہا فَإِنَّهُ عَامَّةُ الْوَسَاوِسِ مِنْهُ، اس لیے کہ عام وسوسے جو ہے شیطان وہی پیدا کرتا ہے۔ آدمی نے استنجا کیا پھر غسل کیا، اب اس کو شیطان یہ وسوسہ لگتا ہے کہ چھیٹا جو ہے وہ تمہارے جسم کے اوپر بھی پڑ گیا ہے، لگتا ہے کپڑے میں لگ گیا ہے، لگتا ہے فلاں میں لگ گیا ہے، اب وہ وسوسہ پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد نماز پڑھا تو وہ نماز میں بھی یقین کی کیفیت نہیں آ پائی۔ کوئی بھی عبادت کرے گا، ظاہر ہے شیطان نے دماغ میں ایک بات ڈال دی ہے، وہی سوچتا رہے گا۔ اسی لیے ان چیزوں سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ جی، حدیث کی شرح مکمل ہوئی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو کر سکتے ہیں۔